السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. محترم صدر باوقار، اسٹیج پر رونق افروز ہمارے علماء کرام اور اس مجلس میں شرکت کرنے والے ہمارے خوش نصیب سامعین، میرے پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے جس ٹاپک کو لے کر میں کھڑا ہوا ہوں وہ اسلامک سیولائزیشن اور ویسٹرن سیولائزیشن کے درمیان کمپیریزن ہے۔ سیولائزیشن کہتے ہیں کہ ایک سماج ہے، اس کا رہنے سہنے کا طریقہ، اس کا عقیدہ، سوچنے سمجھنے کا طریقہ، کمائی کا سورس، ایجوکیشن، اور جو وہ معاشرے میں دنیا کے سامنے اپنے انکشافات اور آوشکاروں سے جو اپنی کامیابیاں پیش کرتے ہیں، ان سب کو ملا کر کے سیولائزیشن بنتا ہے۔ اور اس سیولائزیشن کو اردو میں تہذیب کہتے ہیں، تہذیب و ثقافت، اور ہندی میں سنسکرتی کہتے ہیں۔ جس کے اندر زیادہ تہذیب و ثقافت ہو، سیولائزیشن ہو، اس کو سنسکاری آدمی کہا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر اسلام کا سیولائزیشن کیسا ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اور ویسٹرن سیولائزیشن مغربی تہذیب کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اس میں ہم 4 چیزوں کو دیکھیں گے۔ پہلی چیز عقیدہ، سوچ اور فکر۔ دوسری چیز علم، ایجوکیشن، سائنسی ترقی۔ اور تیسری چیز عدل و انصاف کس سیولائزیشن میں زیادہ ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہم دیکھیں گے وہ قانون، یعنی اسلام کا قانون کیسا ہے اور ویسٹرن سیولائزیشن کا قانون کیسا ہے۔ تو آئیے ہم ٹاپک پر آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ایمان۔ ایمان کہتے ہیں دل سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا، دل میں یقین رکھنا، اور اپنے ہاتھ پیر اعضاء و جوارح کے ذریعے سے عمل کرنا۔ ایمان ایک ایسی طاقت کا نام ہے جس طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹک سکتی۔ اب ہم آخرت کو اگر چھوڑ کے صرف دنیاوی فائدے کی بات کریں، آپ کے سامنے آج دنیا کی بات کروں گا کہ ایمان کے دنیا میں کیا فائدے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کا ادھین کر کے، اسٹڈی کر کے علماء کرام نے مصیبتوں کو 3 پرکار میں بانٹا ہے۔ یعنی انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ 3 پرکار کی ہوتی ہیں، اسی لیے صبر کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے اس پہ صبر کرنا۔ اس کی مثال بہت واضح ہے۔ ابھی ٹھنڈی کا موسم گزرا تھا، آپ لوگ ٹھنڈی میں لحاف کو چھوڑ کر کے، گرم بستر کو چھوڑ کر کے فجر کی نماز کو جانے کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے تھے، اور اس اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے جو آپ کو تکلیف ہوتی تھی اس پر جو آپ نے صبر کیا اس کو طاعت اور اللہ کی فرما برداری پر صبر کرنا کہتے ہیں۔ الصبر، دوسری قسم ہے الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے صبر کرنا۔ اس کے لیے سب سے بہترین مثال آپ کے سامنے قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك
قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بند کمرے میں دروازے لاک کر کے برائی کی دعوت دی، اور اس وقت برائی کی دعوت دی جب CCTV کیمرے نہیں تھے، کوئی دیکھنے والا انسان نہیں تھا، کسی کا ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا. زلیخا اس محل کی رانی تھی، اس کے ہاتھ میں اقتدار تھا، قبضہ تھا، اس کی ایک حیثیت تھی. اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اس کے گناہ پر لبیک کہنے سے انکار کر دیا اور کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي. جس رب نے مجھے اچھے ٹھکانے سے نوازا ہے میں اس رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا. تو یہ گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے جو صبر کیا تھا اس کو الصبر عن معصیت اللہ کہا جاتا. تو پتا چلا کہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے. پہلی قسم یہ ہے کہ آپ اللہ کی بات کو مانتے ہوئے جو تکلیف برداشت کرتے ہیں، اور دوسری قسم یہ ہے کہ آپ گناہ سے بچنے کے لیے جو تکلیف برداشت کرتے ہیں. جیسے کوئی آپ کو کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہتا ہے، آپ انکار کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو آپ کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہ گناہ سے بچنے کے وقت صبر کرنے کی قسم میں آتا ہے. اس کے بعد تیسری قسم الصبر علی اقدار اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس پر صبر کرنا. جیسے کوئی آدمی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کوئی شوگر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا گھر جل گیا، کوئی ڈوب کر مر گیا، تو یہ سب تقدیری چیز ہے، انسان کا اس میں اختیار نہیں ہوتا ہے. تو یہ صبر کی تیسری قسم ہے. تو ایمان کی دولت وہ دولت ہے، ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے کہ جب اس طرح کی مصیبت آتی ہے تو ایک مومن بندہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کا پیر ڈگمگاتا نہیں، وہ آتم ہتیا کرنے کے لیے، سوسائڈ کرنے کے لیے، خودکشی کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے. دنیا کی کوئی بھی مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی مصیبت ہو اس کو یقین ہوتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ دنیا میں جتنی مصیبتیں آئی ہو سب کے سب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. اس کو یقین ہوتا ہے کہ آج میں جو تکلیف اٹھا رہا ہوں، جو مصیبتیں مجھ پر ٹوٹی ہے، وہ اللہ کی تقدیر میں لکھی ہوئی مصیبت تھی اور مجھے اس کا بدلہ ملے گا. تو یہ غریبوں کے لیے بہت بڑے فائدے کی بات ہے، امیروں کے لیے بھی ہے. جس کے اندر جس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا، آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے WHO کے رپورٹ کے مطابق ہر 40 سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی کرتا ہے. آپ کو پتا ہے یورپ کے اندر 18% لوگ مانسک بیماری سے پیڑت ہیں کیونکہ ان کا ایمان نہیں. کوئی بندہ، آپ مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، اس نے شادی کی ہے اور کمائی کرنا شروع کیا، پسینے بہائے ہیں، دھکے کھائے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھائی ہے. اس کے بعد 10 سال کی محنت کے بعد وہ ایک گھر بنا رہا. دوسرے ایک زلزلہ آ کے گھر جو ہے تہس نہس ہو جاتا. تو ظاہر سی بات ہے تقدیر پر جس کا ایمان نہیں ہوگا ایسے وقت کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے یا تو ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، مانسک بیماری اس کو گھیر لے گی، ٹینشن آ جائے گا، یا خودکشی کر لے گا. لیکن ایک مومن بندہ جس کا اللہ پر ایمان ہوگا وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا. ایک تسلی کی چیز ہوگی اس کے پاس کہ میرے اوپر جو مصیبت آئی ہے ضرور مجھے اس کا بدلہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑا بدلہ مجھے دے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کا جو اجر و ثواب بتایا کسی اور کا نہیں بتایا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اتنی نیکیاں ملیں گی جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں. تو یہ ہے ایمان کی طاقت. آج جو مغربی معاشرہ، جو میں نے پہلی چیز بتائی تھی کہ دونوں سویلائزیشن کو آپ جو ہے تقابل کریں، دونوں کا کمپیریزن کریں، اس کے بعد دیکھیں دونوں کا کیا سچویشن ہے. کن ملکوں میں زیادہ سائیکیٹرک ہاسپٹلز ہیں، کن ملکوں میں زیادہ پاگل خانے ہیں. ذرا آپ سرچ کر کے دیکھ لیجیے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ کہاں زیادہ مانسک بیماریاں پھیل رہی ہے. تو یہ ویسٹرن سویلائزیشن کی فیلیسی ہے، یہ اس کی ناکامی ہے. تو پہلی چیز میں
नाकाम है। ये तो मैंने मुसीबतों से पीड़ित लोगों की बात की। और समझ लीजिए जिसका अल्लाह पर ईमान नहीं है, जैसा हो सजा पर यकीन नहीं, यौम आखिरत पर ईमान नहीं, तो उसको चोरी करने का दिल करेगा, वो धड़ल्ले से चोरी करेगा, किसी का उसे खौफ नहीं होगा, ना ही सजा की उसे फिक्र होगी, ना अल्लाह का डर होगा कि मैं जो इस आदमी का माल चुरा रहा हूँ मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा, उसके डर नहीं होगा। कोई मर्डर करने वाला धड़ल्ले से मर्डर कर देगा, उसको अल्लाह का खौफ नहीं होगा। रेप करने वाला रेप कर देगा, उसको अल्लाह का खौफ नहीं होगा, जैसा वो सजा पर यकीन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो किससे डरेगा। दुनिया के ये कानून कब तक हिफाजत कर सकते हैं इंसान की। आप देख लीजिए रेप का जो रिपोर्ट है, अमेरिका के अंदर हर घंटे में 74 औरतों का रेप होता है। क्यों होता है? रेपिस्ट कंट्रीज जो है उनका लिस्ट टॉप 10 देख लीजिए, किन मुल्कों का नाम है। क्या वहां पे इस्लामिक सिविलाइजेशन है या वेस्टर्न सिविलाइजेशन है? आप देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ मालदारों के लिए, गुंडों के लिए, लुटेरों के लिए, चोरों के लिए, रेपिस्टों के लिए खुली छूट है कि पुलिस की नजरों से बच जाओ या पैसे खिला दो पुलिस को, रिश्वत दे दो और जो चाहे क्राइम करो, जो चाहे जुर्म करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो ईमान गर्चे दिखता नहीं है लेकिन पूरे समाज को रोके रखता है, एक बैलेंस में रखता है कि कोई शख्स अगर कानून की निगरानी ना भी हो फिर भी वो बुराई नहीं करता है। यही बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान पर सहाबाए किराम की इस तरह से तरबियत की कि किसी से भी गुनाह सरजद हो जाता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आता और कहता तहहिरनी या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझसे महापाप हो गया, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे पाक कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए। एक भी जिना का केस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में नहीं आया, बल्कि जिनाकार खुद चल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मुझसे ये गलती हो गई है, अल्लाह के रसूल मुझे इस गुनाह से पाक कर दीजिए। ये ईमान की ताकत थी। तो आपको पता चला कि दुनिया के अंदर ईमान की ताकत कितनी बड़ी है। तो जिस मुआशरे के अंदर ईमान की ताकत ना हो उस मुआशरे में लाखों सख्त कानून बना दीजिए, जुर्म रुकने वाला नहीं है। चलिए हम दूसरी चीज की तरफ आगे बढ़ते, इल्म की तरफ, एजुकेशन की तरफ। आज तो आप माइक जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का आविष्कार है, ये बल्ब है, इस तरह के जितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, इंजीनियरिंग की चीजें हैं, मेडिकल वाली चीजें हैं, सारी चीजों के आविष्कारक जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाले। यही तो आप सुनते हैं, यही आप पढ़ते हैं और आपको अपने पसंद के मुताबिक सिलेबस तैयार करके पढ़ाया जाता है। और जाहिर सी बात है कि आपको वही एजुकेशन या वही नॉलेज समझते हैं जो आपको सिलेबस में मिलता है। बाहर जाने की तो जरूरत नहीं है, बाहर तो पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होती है। तो आइए हम इस पर से भी पर्दा उठाते हैं। कुरान मजीद जब नाजिल हुआ तो इक़रा के ऐलान के साथ नाजिल हुआ कि अब जो जमाना आएगा वो एजुकेशन का जमाना होगा, पढ़ाई का जमाना होगा। गोया कि कुरान ने एक लाइन खींच दी कि अब से पहले का जमाना और अब के बाद का जमाना, दोनों में फर्क ये होगा कि आने वाला जमाना एजुकेशन का जमाना होगा, नॉलेज का जमाना होगा, साइंस का जमाना होगा। इस्लाम ने सबसे पहली आयत में इक़रा की पढ़ाई है उम्मत को। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार लोगों को जो है तालीम पर उभारते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पर कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, कुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर, इस तरह करके मिसालें पेश कर करके समझाया कि इल्म वाले की हैसियत बहुत बड़ी है। दूसरी चीज जो इस्लाम ने साइंस या इल्म को फैलाने के लिए किया है वो ये है कि रहबानियत, एक कुटिया में कोने में जाकर झोपड़े में जाकर के बैठ जाना, शादी ब्याह न करना, उसी में आराधना करना, इसको मना कर दिया इस्लाम ने। और अहले किताब ईसाइयों ने जो इसको इजाद किया था, अल्लाह ताला ने इन पर फर्क नहीं किया था। रहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगाअ रिज़वानिल्लाह वमा रअऊहा हक़्क़ रिआयतिहा, कि इन राहिबों ने खुद से रहबानियत को इजाद कर लिया। रहबानियत वही है कि दुनिया को छोड़ दो
شادی بیاہ چھوڑ دو، اس کے بعد ایک جنگل میں ایک غار میں کسی گفے میں جا کے پڑے رہو، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ اور آپ کو وہ 3 آدمیوں کا قصہ معلوم ہے، وقت نہیں ہے بتانے کا۔ ایک آدمی نے کہا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ نکاح جو ہے میری سنت، نکاح میرا طریقہ، اور میرے طریقے پر جو نہیں چلے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ تو علم سے، ریسرچ سے، اسٹڈی سے روکنے والی چیز جو ہے کسی گڈھے میں یا غار میں جا کر کے دن بتانا، یہ دنیا کے کام آ سکتا، دنیا کے کام نہیں آ سکتا، اور چونکہ قرآن مجید نے اس کو غلط قرار دیا، اس لیے آخرت کے کام بھی نہیں آ سکتا۔ تو علم سے روکنے والی اس رکاوٹ کو اسلام نے ختم کر دیا۔ تو اس طرح سے ابھارا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، آپ نے تو دینی علم کے بارے میں اتنی کتابیں ہیں، اسلام مذہب کی اتنی کتابیں ہیں کہ شاید کیا یقینی طور پر دنیا کے کسی مذہب کے پاس اتنی کتابیں نہیں ہیں۔ ایک ایک آیت پر کئی کئی جلدوں میں کتابیں لکھی گئی ہے۔ کیا سوچتے ہیں؟ اس کے علاوہ اگر ہم سائنس کی طرف دیکھیں تو سائنس میں اگر ہم انجینئرنگ کی طرف دیکھیں، الجزری نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہے دی بک ان انجینئرنگ ٹرکس، کہ انجینئرنگ ٹرکس کی باتیں جو ہے اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور 100 سے زیادہ ڈیوائسز بنانے کا طریقہ اس میں موجود ہے۔ اور صرف بنانے کا طریقہ لکھا نہیں، بلکہ آپ سرچ کر سکتے ہیں ایلیفینٹ کلاک، ہاتھی گھڑی، اس میں انہوں نے روبوٹک سسٹم سے ایک گھڑی کا ایجاد کیا تھا۔ 3 آدمی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اس میں، اور اوپر ایک پرندہ تھا اور نیچے ہاتھی۔ ہر آدھا گھنٹے میں وہ آدمی ایک گیند جو ہے اوپر سے جو پرندہ تھا اس کے منہ سے گر گئی، اور پھر ایک اس کے نیچے ٹوکرا رکھا ہوتا تھا جو پیتل کا یا تانبے کا یا آواز کرنے والی چیز کا ہوتا تھا، اس میں گرتا تھا، آدھا گھنٹے کے بعد تو آواز ہوتی تھی، اور اس سے جو آدمی بیٹھا ہوتا تھا وہ بھی لاٹھی ملاتا تھا۔ آپ یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں ایلیفینٹ کلاک کے نام سے۔ اسی طرح انہوں نے ایک ایسا ڈیوائس بنایا تھا وضو کرنے کا، کوئی بھی مہمان آتا تو اس کے سامنے اس ڈیوائس کو رکھا جاتا، اور 8 بار الگ الگ وقفے میں، یعنی ایک انترال کے بعد جو ہے اس میں سے پانی گرتا تھا۔ جیسے آپ نے ہاتھ دھو لیا، پانی بند ہو گیا آٹومیٹک، اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے کلی کی، پانی گرنے لگا، پھر کچھ دیر کے بعد بند ہو گیا، پھر چالو ہو گیا، اس طرح کر کے 8 بار وہ پانی گرتا تھا، تب تک وضو ہو جاتی اور مشین آٹومیٹک بند ہو جاتی۔ یہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک کتاب ہے 1001 انوینشنز مسلم ہیریٹیج ان آور ورلڈ، یہ پوری کتاب کا نام ہے۔ ایک پروفیسر جو مانچسٹر یونیورسٹی کے پروفیسر ہے، انہوں نے اس کتاب کو لکھا، اور جیسے کہ آپ کو نام سے واضح ہے کہ 1001 انوینشنز یعنی 1001 آوشکاروں کے بارے میں اس کتاب کے اندر بات کی گئی ہے اور حوالوں کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ اگر ہم میڈیکل لائن میں دیکھتے ہیں تو میڈیکل لائن میں ابن البیطار نام کے ایک ڈاکٹر گزرے، انہوں نے 3000 دوائیوں کے نسخے لکھے ہیں کتاب کے اندر۔ کتنے؟ 3000 دوائی۔ ابن سینا نے 700 دوائی کا طریقہ بتایا۔ صرف یہی نہیں کہ صرف دوائی کا نام لکھ دیا، بلکہ دوائی بنانے کا طریقہ بھی لکھا ہے کہ کیا کیا چیز ملانا ہے، اور یہ کس بیماری کی دوائی ہے، کس کو کتنی بار دینا ہے، پوری تفصیل موجود ہے، اور ان کی کتابیں بھی موجود ہے۔ کتاب کا نام جو القانون فی الطب ہے، ابن سینا کی کتاب ہے۔ ابن البیطار کی بھی کتاب ہے الجامع للادویہ والاغذیہ کے نام سے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایجوکیشن میں سب سے پہلی اسلام کی پہل، سب سے پہلی یونیورسٹی قائم ہوئی ہے 841 عیسوی میں۔ 841 عیسوی میں جبکہ یورپ میں یونیورسٹی جب قائم ہوئی ہے اس وقت 1200 عیسوی چل رہی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ 1200 عیسوی میں یورپ کے اندر یونیورسٹی قائم ہوتی ہے،
اور گوستاف نوبل رشین رائٹر کہتا ہے کہ اس زمانے میں کسی بھی شخص کو انجینئر بننا ہوتا، سائنٹسٹ بننا ہوتا، ڈاکٹر بننا ہوتا تو اس کے لیے عربی سیکھنا لازمی ہوتا۔ جس کو عربی نہیں آتی اس پر لوگ بھروسہ نہیں کرتے۔ جب تک کوئی عربی ٹیچر سے، عربی پروفیسر سے جا کر نہیں پڑھ لیتا اس پر کوئی بھی بھروسہ نہیں کرتا کہ تمہارا علم، تمہارا ایجوکیشن ہے، تم اس لیول تک نہیں پہنچے ہو۔ اسی طرح اسی کتاب میں 1001 انوینشنز میں لکھا ہوا ہے کہ جو بیچلر ڈگری ہے وہ اصل میں لیٹن زبان کا ایک لفظ ہے بیہیکل رویٹ لفظ ہے، اس سے یہ نکلا ہے، اور بیہیکل رویٹ عربی سے آیا ہے بحق الروایا۔ آج جو ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے جانتے ہیں کے بعد الجوہری نے ایکسپریمنٹ کیا اور اڑنے کی کوشش کی، لیکن ان کی بھی موت ہو گئی اڑنے کی کوشش میں۔ اس کے بعد ترکی میں ایک شخص محمد چلپی کے نام سے، انہوں نے ایک بارود کا راکٹ بنایا اور اپنے چاروں طرف جو ہے 7-8 راکٹ کو باندھ لیا اور اڑان بھرا۔ کئی میٹر تک 275 میٹر تک وہ اڑتے رہے اور اس کے بعد جہاز کے پرخط سے اڑ جاتے۔ تو الحسن الرماح نے سب سے پہلے یہ چیز بنائی جو ان کا ہے، یعنی عیسائیت میں مسلمانوں کو مارنے کے لیے جنگ کرنا ایک مقدس جنگ کہلاتا تھا۔ اس جنگ میں یہ لوگ مسلمانوں پر دھاوا بولتے تھے۔ یورپ کے 5، 6، 7، 8 دیش مل کر کے آتے تھے اور لاکھ زیادہ پہلے آئے تھے، اور ان کو اس وقت ترقی کرنی تھی جب عیسائیت پھیلی تھی۔ قسطنطین کے زمانے میں جب رومن امپائر پھیل چکا تھا یورپ تک، اس وقت ان کو ترقی کرنی تھی۔ گریکس کی کتابیں ان کے پاس موجود تھی، ارسطوٹل ہو یا سوکریٹس ہو یا جالینوس ہو یا بطلیموس ہو، اتنے جتنے سائنٹسٹ ہیں اور فلاسفرز ہیں جو گریس کے ہیں، ان ساری لوگوں کی کتابیں موجود تھی۔ ان کو ترقی کی نہیں سوچی بلکہ ان کے پاس دماغ ہی نہیں آیا، بلکہ کلیسا نے، چرچ نے یہ قانون لگا دیا تھا کہ جو بھی انسان سائنس کا علم حاصل کرے گا، جو مذہب کے خلاف جائے گا، اس کو ہیریٹک کی سزا دی جائے گی، اس کو خاص کارگاہ میں بند کر دیا جائے گا، اس کو طرح طرح کی سزا دی جائے گی۔ آپ پڑھیے جس کو ڈارک ایج کہا جاتا ہے، کس طرح سے ان چرچ والوں نے سائنس کے علم کو روکا تھا۔ اسلام نے اس کو جب آگے بڑھایا تو انہوں نے عراق میں، مصر میں، لیبیا میں، سیریا میں آ کے تباہی مچا دی، ہندوستان میں آ کے برٹن نے تباہی مچا دی، فرانس ہو، رشیا ہو، برٹن ہو، سب کے منہ کالے ہیں اس میدان میں۔ سارے لوگوں نے آ کر کے مسلم ملکوں میں تباہی مچائی اور کتابوں کو لوٹ کر کے لے کر کے چلے گئے۔ اسلام کا جو میراث تھا، ہیریٹیج تھا، ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، دنیا کو سائنسی ترقی سے محروم کر دیا۔ آج جو دنیا اتنے آگے بڑھی ہے، آج سے 200 سال پہلے اتنے آگے بڑھ چکی ہوتی اگر یہ ڈاکو، یہ گنڈے مسلم ملکوں پر حملہ نہ کیے ہوتے۔ تو یہ چور ہے، چوری کا سیولائزیشن ہے، اور مزہ تو تب ہے جب یہ لوگ بڑے فخر کے ساتھ گریس کا ذکر کرتے، یونان کا ذکر کرتے، اس کے بعد چھلانگ لگا کے چلے آتے 12ویں شتابدی میں، اور بیچ میں کیا جو ہوا، مسلمانوں نے کیا آوشکار کیا، اس کا کچھ بھی نہیں۔ اچھا، زمین گول ہے، آپ کو بہت سارے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے قرآن مجید کے اندر زمین کو چپٹی زمین کہا گیا ہے۔ آپ سینہ ٹھوک کے بولیے کہ البیرونی کی کتاب پڑھ لو، ابن حزم کی کتاب پڑھ لو، ابن تیمیہ کی کتاب پڑھ لو۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی کے اندر اجماع نقل کیا ہے کہ زمین کے کرویت یعنی گولائی شکل کے ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے، مسلمان اس بات پر سہمت ہے۔ یہ یونیورسٹی، یورپ کی یونیورسٹی قائم کرنے سے پہلے کی بات ہے، تب مسلمانوں نے کہا تھا اگر قرآن میں زمین چپٹی، اگر یہ بات لکھی ہوتی تو مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہوتی۔ ابن تیمیہ کا مقام و مرتبہ آپ جانتے ہیں، شیخ الاسلام ہے، بہت بڑے مجدد ہیں، لوگ ان کے علم کا لوہا مانتے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ایک
بات برداشت نہیں کرتے. اگر قرآن مجید میں زمین کے چپٹے ہونے کی بات آتی تو ان کو جرأت نہیں ہوتی لکھنے کی. تو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں, انہوں نے زمین کو گول کہا. البیرونی نے تو اتنا تک کہا کہ زمین گھومتی ہے. تو یہ زمین کے علم کے بارے میں ہے. اسی طرح ادریسی نے ایک نقشہ بنایا تھا. ادریسی کا میپ جو تھا وہ گول چاندی کا بنایا تھا اور گول بنایا تھا, پرتھوی کا نقشہ. یہ جو کولمبس گیا ہے اس کے کالے کرتوت میں آخر میں انشاءاللہ بتاؤں گا. ایک کولمبس, کرسٹوفر کولمبس, جس نے امریکہ کی کھوج کی ہے, یہ مسلمانوں کے تیار کردہ نقشے کے سہارے سے گیا تھا. یہ 1001 انوینشنز کتاب کے اندر موجود ہے. اور اس کا جہاز جو ہے 75 فٹ لمبا تھا, جبکہ اس سے پہلے ایک مسلم تھے, چائنیز مسلم تھے, ان کے جہاز کی لمبائی 440 تھی. یہ بھی اسی کتاب کے اندر ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہے اسلام کا, اسلامک سیولائزیشن کا سائنسی دور, سائنسی زمانہ. آپ ایک لکھیے, آپ فوارے عجیب و غریب قسم کے بناتے تھے مسلمان سائنس. ایک فوارہ جو ہے قرطبہ میں, کورڈوبا بولتے ہیں اس کو انگلش میں, قرطبہ جو اسپین میں ہے, آج بھی وہ فوارہ موجود ہے. وہاں پانی نہیں نکل رہا, لیکن وہاں پانی نکلتا تھا. اس میں 12 شیر تھے چاروں طرف, اور ہر گھنٹے میں 1 گھنٹے تک ایک شیر کے منہ سے پانی نکلتا. پھر دوسرا گھنٹہ شروع ہوتا تو دوسرے شیر کے منہ سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا. اس طرح سے جو ہے 12 شیر تھے, دن میں 12 شیر کے منہ سے پانی نکلتا, رات میں 12 شیر کے منہ سے الگ الگ گھنٹے کے حساب سے پانی نکلتا تھا. تو یہ مسلمانوں کے انکشافات تھے, مسلمانوں کے آوشکار تھے. اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ دوسری چیز ہو گئی. اب آئیے تیسری چیز, عدل و انصاف کے بارے میں بات کرتے ہیں. عدل و انصاف یہاں پہ جس کو آپ جسٹس کہتے ہیں, نیائے کہتے ہیں, انصاف دینا. تو انصاف اسلام کی نظر میں یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دینا, بغیر کسی متبھید کے, بغیر کسی تفریق کے. اس کو جو اس کا حق ہے اس کو اس حق دینا. اگر وہ برائی کا حقدار ہے تو سزا دینا, اچھائی کا حقدار ہے تو بدلہ دینا, اچھا بدلہ دینا. لیکن ان کا جو ہے یہ مساوات کو مانتے ہیں, ایکوالٹی کو مانتے ہیں. جسٹس اور ایکوالٹی دونوں میں فرق ہے, ٹھیک ہے, جسٹس اور ایکوالٹی دونوں میں فرق ہے. مثال کے طور پر ایک لڑکا اتنا بڑا ہے, دوسرا اتنا بڑا ہے, تیسرا اتنا بڑا ہے. اب آپ ایکوالٹی کا اگر قانون, مساوات, برابری کا قانون لاگو کریں گے تو یہ ٹیبل برابر ہے. تینوں کو کھڑا کیجئے, کیا تینوں کو انصاف مل سکتا ہے؟ جو چھوٹا ہے وہ چھوٹا ہی رہے گا, جو بڑا ہے وہ بڑا ہی رہے گا. لیکن اسلام نے ایکوالٹی کو نہیں مانا. اسلام نے ایکوالٹی چند چیزوں میں مانا ہے جس میں وہ انصاف کے دائرے میں, انصاف کے دائرے سے باہر اگر مساوات اور برابری ہو تو وہ سویکاریہ نہیں ہے. جیسے چھوٹا جو بچہ ہے اس کو ایک ٹیبل دیا جائے گا, جو میڈیم ہے اس کو اس سے نیچا ٹیبل دیا جائے گا, جو بڑا ہے اسے اور نیچا ٹیبل دیا جائے گا تاکہ سر برابر ہو جائے. نتیجہ ایکول ہونا چاہیے, نتیجہ ریزلٹ برابر ہونا چاہیے, ادھیکار نہیں. تو اس میدان میں یورپ کا جو کہنا ہے, خصوصاً میں 2 باتیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی چیز, عورت کے سلسلے میں یہ لوگ بہت شوق مچاتے ہیں, عورت کو مرد کے برابر حق ملنا چاہیے. فیمینزم جو چل رہا ہے آج کل, ابھی کچھ دن پہلے پاکستان میں جو ہے کھانا خود گرم کرو, میرا جسم میری مرضی, یہ سب پوسٹر لے کر کے دھرنا دیتے ہیں. آج آپ اس حقیقت کو جان کر کے جائیے. اسلام نے دونوں کو برابر حق دیا. انما النساء شقائق الرجال, کہ دونوں جو ہے ایک ہی ذمہ داری ہے, دونوں پر عبادت اسی طرح فرض ہے, دونوں اتنے ہی مکلف ہیں, دونوں کو بدلے میں اتنی ہی چیز ملے گی. لیکن میں اس سے ہٹ کر جو ایکسٹرا چیز عورتوں کو ملی ہے, ایک تو میں نے بتا دیا کہ مرد عورت برابر, اور دوسری ایکسٹرا عورت کو ملی ہے وہ چیز مرد کو نہیں.
وہ آپ سنیے. اس سے پہلے ایک اور بات کہ لیڈرشپ جہاں بھی آئی ہے عورت کی رکشا کرنے کے لیے، اس کے سمان کرنے کے لیے، اس کے کمزوری کی رعایت کرتے ہوئے اسلام نے اس کو لیڈرشپ کے جھمیلے آزاد کیا. چاہے امامت ہو مسجد کی، وہاں لیڈرشپ ہے، وہاں اس کو جانے سے منع. وہ مسجد میں پردہ میں نماز پڑھے گی لیکن امام نہیں بن سکتی. اسی طرح ملک کا لیڈر جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے اس سے بھی اس کو الگ رکھا گیا. گھر کی لیڈرشپ اس سے بھی الگ رکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی گنڈا اگر آ کر کے آپ کے گھر پہ حملہ کرے تو عورت کو مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جائے گا، مرد ہی جائے گا. کوئی دیش دوسرے دیش پہ حملہ کرے گا تو مرد سپاہی ہی حملہ کریں گے تو مردوں کو ہی حفاظت کرنی ہوگی. تو جو جس کی ڈیوٹی ہے اس کے حساب سے اسلام نے اس ڈیوٹی پر اس کو مقرر کیا. اور یہ ڈیوٹی کوئی شرف کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری کی بات ہے. اگر کوئی اس میں کوتاہی کرے گا تو اللہ کے سامنے وہ جواب دے ہوگا. یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. کسی کو بھی کوئی ذمہ داری ملے، چاہے وہ سردار ہو محلے کا، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، چاہے وہ ملک کا لیڈر ہو، چاہے وہ گھر کا لیڈر ہو، ہر ایک سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو یہ ایک ڈیوٹی ہے، یہ کوئی شرف کی بات نہیں ہے. اب آئیے ایکسٹرا چیزیں عورتوں کو اسلام نے کیا کیا. سب سے پہلی چیز زمانہ جاہلیت کے جو ظالمانہ رسوم اور روایتوں کو ختم کر دیا. مثال کے طور پر لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. آپ کو پتا ہے 25 لاکھ بچے آج یورپ میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس کو ماتا پتا کا سہارا نہیں. دی گارجین وغیرہ کی رپورٹ. تو اسلام نے جاہلانہ رسم و رواج سے اس کو آزادی دی. مثال کے طور پر لڑکیوں کو، بچیوں کو جو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا اس کے بارے میں وحی آئی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ان بچیوں کے بارے میں جو زندہ گاڑ دی جاتی تھی سوال کیا جائے گا کہ کس جرم کی بنیاد پر، کس اپرادھ کی بنیاد پر کس بچی کو زندہ گاڑا گیا تھا. سوال ہوگا قیامت کے دن. اس کو مٹا دیا. دوسری ایکسٹرا چیز جو ملی ہے، مخصوص حالت میں، مخصوص سچویشن میں ان کو جو ہے آسانی ملی. عورتوں کو آسانی ملی ہے بلکہ فضیلت دی گئی ہے. جیسے اگر وہ ماں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا ہے تمہارے اوپر تمہاری ماں کا حق 3 مرتبہ زیادہ ہے. اور پھر چوتھے نمبر پر باپ ہے کہ نہیں؟ آپ نے حدیث بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے نہیں ہے. اسی طرح تیسری اور چیز جو ان کو ایکسٹرا ملی ہے کہ ان کی کمزوری کی رعایت کرتے ہوئے غیر مسلم عورتوں سے بھی جزیہ معاف کر دیا گیا. غیر مسلم عورتوں سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا. آج ٹیکس کا زمانہ ہے. ایک بچہ چاکلیٹ بھی خریدتا ہے تو اس کو ٹیکس لگتا ہے. اسلام کے اندر اس طرح کا ظالمانہ نظام نہیں تھا. اسلام جو ہے غریبی کے لحاظ سے 3 قسموں میں، محمد بن قاسم جب سندھ میں آئے تھے اور آپ چچ نامہ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں 3 کیٹیگریز میں انہوں نے تقسیم کیا تھا. جو سب سے غریب ہے اس کو اتنا دینا ہے، جو اس سے مڈل کلاس ہے اس کو اتنا ہے، جو امیر ہے اس کو اتنا ہے. سب کا الگ الگ ہے. اور سال میں 1 بار دینا پڑتا تھا. ہر مال پہ نہیں. آلو خریدے، ٹماٹر خریدے، مسالہ خریدے، چاول گیہوں خریدے، ہر چیز میں ٹیکس انکلوڈ ہے. یہ آج کا نظام. ایک غریب آدمی جو 10 روپیہ کا مالک نہیں ہے وہ بھی دکان میں خریدے گا تو ٹیکس دے کر کے اس کو خریدنا پڑتا. اسلام میں ایسا نہیں تھا. اسلام میں فقیروں کو مال، بیت المال کی طرف سے اس کو وظیفہ دیا جاتا تھا. تو یہ ہے ہمارے سویلائزیشن کے اندر فرق. عورتوں سے جزیہ ٹیکس معاف کر دیا گیا تھا. اس کے بعد ایک اور ان کو عزت افزائی کی گئی. اور آپ کو پتا ہے حدیبیہ کا جو سمجھوتا ہوا تھا اس میں ایک شرط تھی کہ مکہ سے جو مسلمان ہو کے مدینہ جائے گا اس کو واپس لوٹانا پڑے گا، اور مدینہ سے جو مکہ جائے گا اس کو واپس نہیں لوٹانا پڑے گا. یہ بہت تکلیف دہ شرط تھی، لیکن صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی. لیکن جب عورتیں آنے لگی
تو عورتوں کے سلسلے میں کہا کہ یہ شرط عورتوں پر لاگو نہیں ہوگی، اور کہا یا ایھا نبی اذا جاءک المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اللہ اعلم بایمانہن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار، کہ جو ہجرت کر کے عورتیں مکہ سے آئے مدینے کی طرف، آپ ان کا ایگزام لیجئے، امتحان لیجئے، اگر وہ ایماندار ثابت ہوتی ہے، اگر وہ مومن ہوتی ہے تو آپ انہیں کفار کے پاس نہیں لوٹا سکتے۔ تو یہ اسلام نے عورت پر خاص رحم کرتے ہوئے کیا، جبکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ابو جندل بن سہیل جب زنجیر میں جکڑے ہوئے آئے، فرار ہو کے آئے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے نہیں سکے اپنے ساتھ، وہ مرد تھے، ان کو کہا کہ صبر کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ یہ بہت لمبا واقعہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک مرد کو واپس لوٹا دیا گیا، جبکہ عورت کے لیے اسپیشل قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ عورت کو نہیں لوٹانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح ایک اور خصوصی تحفہ عورتوں کو دیا گیا کہ سونا، چاندی، زیورات، ریشم سب کے لیے حلال قرار دیا گیا، جبکہ مردوں پر سونا، چاندی، ریشم یہ سب زیورات پہننا حرام۔ یہ عورتوں کی عزت ہے، یہ عورتوں کی تقریب ہے، لیکن ہم تو ون سائڈ اسٹوری چلا دیتے ہیں اور اسلام کو قصوروار سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے مخصوص حالت کی رعایت کرتے ہوئے حیض یعنی ماسک جب آتی ہے اس حالت میں اس پر نماز معاف ہے، اس پر جہاد معاف ہے، ہر حالت میں جہاد معاف ہے۔ تو یہ سب آسانیاں اس کو دی گئی ہے، جس طرح سے مرد کو زیادہ ڈیوٹی دی گئی ہے اس کو آسانی بھی اتنی نہیں ملی، لیکن عورتوں کو آسانیاں ہی ملی ہے کہ جو کر نہیں سکتی وہ عورت، جو اس کے نفس پر شاخ گزرے، اس کو اسلام نے ثابت کر دیا۔ اب آئیے یورپ میں ایک نقشہ دیکھتے ہیں، یورپ میں عورتوں کا کیا حال ہے۔ تو میں کچھ آنکڑے لکھ کر لایا ہوں، آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یورپ میں عورتوں کا کیا حال ہے۔ فیمنسٹوں کا جو نعرہ ہے، ان کا نعرہ یہ ہے کہ عورت ہر چیز سے آزاد، باپ، بھائی، شوہر، کوئی بھی مرد اس کی زندگی میں دخل نہیں دے سکتے ہیں، کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتے اس کے لائف، وہ بالکل آزاد۔ آزادی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انٹرفیئر کرنا، نہیں، آزادی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر وہ مصیبت میں پھنسے، مشکل میں پھنسے تو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں، وہ تو آزاد ہو چکی ہے، باپ سے آزاد ہے، بھائی سے آزاد ہے، شوہر سے آزاد ہے، تو ذمہ داری کیوں نبھائیں گے بھائی؟ تو ذمہ داری نہیں ہے تو آپ اس کی درگت تو ہونی ہی ہے۔ تو درگت کیا ہو رہی ہے آپ ذرا رپورٹ میں ملاحظہ کریں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس سینس بیورو اس کے مطابق 1 کروڑ سے زائد ایسے خاندان ہیں جس کی پرورش تنہا عورت کرتی ہے، شوہر بھاگ گیا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس کی آزادی ہے بھائی، وہ بھاگ گیا کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد یو ایس ڈپارٹمنٹ آف لیبر اس کی رپورٹ کے مطابق بڑی کمپنیوں میں اونچے پوسٹوں پر 97% مرد ہیں، جبکہ صفائی وغیرہ کا جو شعبہ ہے، سیکٹر ہے، اس میں 89% عورتیں ہیں۔ یعنی بڑے پوسٹوں پر جو اونچے پوسٹ ہے، جہاں سیلری زیادہ ہے وہاں مرد زیادہ ہے، جہاں سیلری کم ہے وہاں عورتیں زیادہ ہیں۔ دی گارجین کے مطابق پونجی واد کے ساتھ فیمنزم کا رشتہ ہے۔ سمجھ رہے؟ اب آپ کو ایسے الجھن محسوس ہوتا ہے کہ کیوں اسلام نے حجاب کو لازم قرار دیا، برقع کو لازم قرار دیا، اور یورپی کنٹریز کیوں اتنا زیادہ زور دے رہے ہیں بھائی برقع اتارو، حجاب اتارو؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ عورت جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے یورپ کے معاشرے میں، جو اپنے آپ کو جس کو ثابت کرنا ہوتا، کیونکہ اس کے باپ پر کوئی ذمہ داری نہیں اس کو پالنے کی، اس کی پرورش کرنے کی ذمہ داری 18 سال کے بعد کسی کی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے سماج میں نکلتی ہے اور اپنے آپ کو بن ٹھن کے سوار کر کے باہر نکالتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے بننے ٹھننے کے لیے اس کو ہزاروں طرح کے کریم کا استعمال کرنا پڑتا ہے، مہنگے لباس کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس کو خوبصورت اپنے آپ کو دکھانے کے لیے بہت سارے جو زیورات ہیں وہ پہننے پڑتے ہیں۔ تو پونجی وادیوں کا تو یہاں پہ فائدہ ہے بھائی، کریم کی کمپنیاں، پاؤڈر کی کمپنیاں، لباس کی کمپنیاں، یہ سب تو خوشی منا رہی بھائی۔ عورت نہیں نکلے گی تو ان کے پروڈکٹس کیسے سیل ہوں گے؟
तो ये मुस्लिम औरतें जो बाकी है इनको भी बाहर निकाला ताकि हमारे प्रोडक्ट्स और ज्यादा बिके। ये पूंजीवाद के साथ इनका रिश्ता है, कोई औरतों से हमदर्दी नहीं है। इसके बाद ये औरत जहां भी जाती है, आप एक इस्तिलाह है शुगर डैडी और शुगर बेबी के नाम से। किसी 18 साल की बच्ची हो गई है, गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, तो किसी को जो है थोड़े से वक्त के लिए डैडी बना लो और उसके साथ ज़िनाकारी करो, फीस वसूल करो, उसके बाद अपनी पढ़ाई या अपनी जिंदगी जारी रखो। ये शुगर डैडी शुगर बेबी लिख करके आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह UN न्यूज के मुताबिक अक्सर औरतें, यानी बहुत बड़ी तादाद, अक्सर मतलब 50 से ज्यादा, 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा औरतें अपने आने जाने के दरमियान सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होती है। उनको जिनसी तौर पर परेशान किया जाता है। इसी तरह 50% तालिबा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, ये तो आने जाने की बात हुई, जो स्टूडेंट्स है 50%, दी गार्जियन की रिपोर्ट है 2019 की, इसके मुताबिक 50% स्टूडेंट जो लड़की होती है, गर्ल्स स्टूडेंट, ये जो है सेक्सुअल हरासमेंट की शिकार होती है। BBC 2002 के मुताबिक हर 4 में से एक औरत, हर 4 में से एक औरत ऑफिस सेक्स का शिकार होती है। ऑफिस में, यानी अगर कोई जॉब कहीं पे जाना है तो उसको वहां पे अपनी इज्जत गंवानी पड़ती है। तो चूंकि उसका देखने वाला नहीं होता है, इसलिए वो आवाज भी बुलंद नहीं कर सकती है। ये हाल है यूरोप में औरतों का। औरत कहीं भी आवाज नहीं बुलंद कर सकती, हत्ता के पार्लियामेंट के अंदर भी इनका उत्पीड़न होता है और इनका जो है रेप होता है। कहीं भी आवाज बुलंद नहीं कर सकते हैं। और चूंकि पूंजीवादों के साथ इसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है, उनकी कमाई इसके साथ है, इसलिए इसको मीडिया में भी उछाला नहीं जाता, क्योंकि मीडिया की भी बहुत बड़ी कमाई औरतों के जरिए से होती है। तो कौन उठाएगा? ना गार्जियन है, ना बाप है, ना भाई है, ना मीडिया है, ना पार्लियामेंट है। यहाँ तक के साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां भी डॉक्टर इसके साथ रेप करते हैं। तो ये हाल है औरतों का। मेरे मुसलमान बहनों, इस्लाम की कदर करो और अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की दौलत जो आपको दी है और इस्लाम के साये में जो आपको सुरक्षित बनाया है, आप इसकी कदर करें और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। मेरे पास वक्त नहीं है, एक पूरा जो है एक चीज छूट गई है। कानून के बारे में एक बात बता देता हूँ। कानून जो यूरोपीय कंट्रीज का कानून बना है वो नेपोलियन बोनापार्ट के कानून से लेकर के बनाया गया है, चाहे अमेरिका का कानून हो या फ्रांस का कानून। फ्रांस में ही तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कानून बनाया था। तो ये जो है गुस्ताव ले बोन, जो अंग्रेज राइटर, रशियन राइटर है, वो कहता है कि मिस्र में आके इन्होंने शरहुल दिरदेर नाम की किताब है, जो फिक़्ह मालिकी की किताब, उस किताब को लेकर के नेपोलियन बोनापार्ट गया था। और आज जो है एक बहुत बड़ा एक थेसिस लिखा गया है जिसमें बताया गया है कि कितना ज्यादा यूरोपीय कानून और फिक़्ह मालिकी इस्लामी कानून के दरमियान कितना ज्यादा जो है यकसानियत है, कितना ज्यादा समानताएं हैं। तो ये कानून भी इन्होंने चुरा करके लिया है। वक्त होता तो मैं आपको और डिटेल से बताता। आखिर में क्रिस्टोफर कोलंबस की बात मैं बता के अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये गया था अमेरिका की खोज करने के लिए। वहां पे 10 करोड़ से ज्यादा रेड इंडियंस थे। आप हिस्ट्री पढ़िए, 10 करोड़ से ज्यादा रेड इंडियंस थे। आज के जो अमेरिका की पब्लिक है वो अमेरिका की नहीं है, बल्कि यूरोपीय कंट्रीज से जाकर के वहां बसी है। और वहां जो रेड इंडियंस थे उनका पूरा नरसंहार कर दिया है, सारे लोगों को खत्म कर दिया है और हिस्ट्री की सारी चीजें खत्म कर दी गई है। बाद में उन पर रिसर्च हुआ, अध्ययन हुआ, जो लोग बच के निकले उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि किस तरह से बूढ़े लोगों को, औरतों को, बच्चों को, 10 करोड़ की पूरी आबादी को किस तरह से खत्म कर दिया गया है। इसका एहसास पूरी दुनिया को नहीं हुआ। तो अमेरिका का पूरा सिविलाइजेशन कितने लाशों पर खड़ा हुआ है, चोरी पर खड़ा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस्लाम का सिविलाइजेशन कितना इंसाफ पसंद है, कितना सच्चा है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन कितना गलीज, कितना गंदा और कितना
خائن اور جو غداری پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دل کے اندر اسلام کی عظمت بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا سوابھیمان ہمیں زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مسلمان کی حیثیت سے جذبہ اور جوش کے ساتھ جینے کی طاقت دے، حوصلہ دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔